अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुश्तरका मफादात काउंसिल का आज अभी कुछ देर पहले ही इजलास ख़त्म हुआ है और कैनाल्स का मामला ख़त्म कर दिया गया है। कैनाल्स के हवाले से फ़ैसला ये किया गया है कि ये फ़ैसला वापस लिया जाता है और जब तक सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय कायम नहीं होगा तब तक कैनाल्स कायम नहीं होंगे। ये मुतनाज़ा कैनाल्स हैं और इसके अलावा इरसा ने एक नहर के लिए, एक कैनाल के लिए सर्टिफिकेट, पानी की अवेलेबिलिटी फ़राहमी के हवाले से सर्टिफिकेट जारी किया था, वो भी वापस लेने का फ़ैसला किया गया है। आज इत्तफ़ाक़ राय से ये फ़ैसले किए गए हैं और प्रॉपर प्रेस रिलीज़ भी जारी किया गया है। फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अलग अलग मीडिया से गुफ्तगू भी की। मैं भी वहाँ पर मौजूद था। मैंने वज़ीर आला सिंध से और सवालात भी किए हमने। और वज़ीर आला का ये कहना है कि भाई कैनाल्स का फ़ैसला तो पहले ही वापस लिया जा चुका था, लेकिन क्योंकि सिंध के लोग एहतजाज में थे, धरने दिए हुए हैं, वो रोडों पर बैठे हुए हैं, वो उठ नहीं रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई ये जो सीसीआई के पास आप लोगों ने लटका दिया है मामला, तो ये क्यों लटका दिया है, सीसीआई का क्या लेना देना। इस तरह की, मतलब फोरम तो सीसीआई है, यकीनन जो फोरम है कैनाल्स के हवाले से फ़ैसला करने का या फ़ैसला वापस लेने का, वो तो सीसीआई। तो सीसीआई में जाना ज़रूरी था। 2 मई को सीसीआई का इजलास बुला लिया गया था, लेकिन धरने वालों ने ऐलान किया था सिंध में कि जहाँ जहाँ धरने लगे हुए हैं वहाँ वहाँ धरने जारी रहेंगे और जब तक सीसीआई का इजलास नहीं होगा तब तक धरने ख़त्म नहीं होंगे और सीसीआई में भी फ़ैसला किया जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आज नोटिफिकेशन, अलामती जो नोटिफिकेशन होता है वो तो जारी नहीं किया गया, लेकिन फ़ैसला प्रॉपरली जारी कर दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि कैनाल्स का फ़ैसला वापस लिया जाता है, ख़त्म किया जाता है और तब तक ये कैनाल्स, इस पर मज़ीद काम नहीं होगा, तब तक ये कैनाल्स कायम नहीं होंगे जब तक सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय कायम नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध ने भी यही बात की और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी, दोनों ने यही बात की है। मैं आपको फ़ैसले की जो मतन है फ़ैसले का वो पढ़कर मैं आपको सुना देता हूँ। और उसमें ये क्या कैनाल्स के हवाले से स्पेशली कि वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के बाहिमी यानी इत्तफ़ाक़ राय के बग़ैर कोई नया नहर का मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। ये भी तय पाया है कि वफाकी हुकूमत उस वक़्त तक कोई मज़ीद इक़दाम नहीं करेगी जब तक तमाम सूबों के दरमियान बाहिमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा न हो जाए। वज़ीर आला सिंध का ये कहना था कि जो कैनाल्स के हवाले से तसव्वुर दिया जा रहा है कि 2 कैनाल्स बन गए हैं या कैनाल्स पर काम चल रहा है या वीडियोस दिखाई जा रही हैं, तो वो कह रही हैं कि ये सब जाली हैं और ये इन कैनाल्स की हैं ही नहीं, क्योंकि कैनाल्स बने ही नहीं हैं। बकौल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के कि कैनाल्स पर एक ईंट भी नहीं लगी, तो इसलिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है और गलतफहमी पैदा कराई जा रही है लोगों के दरमियान। सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनके हवाले से भी गलतफहमी पैदा की गई थी कि सदर साहब ने 8 जुलाई 2024 को, पिछले साल 8 जुलाई को सदर साहब ने मंजूरी दिलवाई है। तो मुराद अली शाह साहब का कहना था कि भाई सदर साहब को मंजूरी का अख्तियार नहीं है। वो मीटिंग हुई थी, लेकिन उस मीटिंग में इंटीरियर मिनिस्टर्स थे, आबपाशी के माहिरीन या मिनिस्टर्स या मुतल्लिका हुक्काम कोई नहीं था, तो उनके बगैर फ़ैसला कैसे नहरों का हो सकता है। तो ये भी गलत फहमी पैदा की गई थी। फिर मैंने मुराद अली शाह साहब से सवाल ये किया कि सर जी देखें, इस मंसूबे में सऊदी अरब को भी शामिल किया गया है कि सऊदी अरब, डेनमार्क, जर्मनी, IMF, वर्ल्ड बैंक ये कोई माली मुआवनत करेगा, कोई टेक्निकी मुआवनत फ़राहम करेगा, कोई क्या वसाइल फ़राहम करेगा।
تو میں نے کہا یہ جب ان کے ساتھ وعدے وعید ہو چکے ہیں، بات ہو چکی ہے ان کے ساتھ، تو ان کے مرضی کے بغیر، ان سے پوچھے بغیر یک طرفہ طور پر وفاقی حکومت کیا یہ منصوبہ مسترد کر سکتی ہے، واپس لے سکتی ہے؟ تو مراد علی شاہ صاحب کے بقول میری انفارمیشن تو یہ تھی کہ سعودی عرب، ڈینمارک، جرمنی، IMF، ورلڈ بینک یہ بھی انوالو ہیں گرین پاکستان انیشیٹو کے پروگرام میں۔ تو مراد علی شاہ صاحب نے اس کی بھی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی وعدہ وعید نہیں کیا گیا، کوئی بات کسی کے ساتھ بھی، کسی ملک کے ساتھ بھی نہیں ہوئی بقول مراد علی شاہ صاحب کے۔ اچھا، یہ کہا گیا ہے پریس ریلیز میں کہ وفاقی حکومت تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایک طویل المدتی متفقہ روڈ میپ مرتب کرنے کے لیے مصروف عمل ہے تاکہ پاکستان میں زرعی پالیسی اور آبی وسائل کے انتظامی ڈھانچے کی ترقی کی جا سکے۔ تمام صوبوں کے پانی کے حقوق واٹر اکارڈ 1991 اور واٹر پالیسی 2018 میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی رضامندی سے محفوظ کیے گئے ہیں۔ تمام صوبوں کے خدشات کو دور کرنے اور پاکستان کی غذائی اور ماحولیاتی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے وفاق اور تمام صوبوں کی نمائندگی پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی جا رہی ہے۔ اچھا، کمیٹی کے حوالے سے بھی ہم نے سوال کیا کہ کیا کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ مزید کینالز کہاں کہاں بنانے ہیں، کب بنانے ہیں، کینال سے متعلق فیصلہ کرے گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کینال سے متعلق کمیٹی کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا۔ پھر انہوں نے پریس ریلیز دوبارہ پڑھا، پھر انہوں نے بتایا کہ جی کمیٹی کو کیا کیا ہے۔ یہ کمیٹی 2 متفقہ دستاویزات واٹر اکارڈ 1991 اور واٹر پالیسی 2018 کے مطابق پاکستان کی طویل المدتی زرعی ضروریات اور تمام صوبوں کے پانی کے استعمال کے لیے حل تجویز کرے گی۔ یہ پانی کی تقسیم کے حوالے سے یہ کمیٹی قائم کی گئی ہے، اور زرعی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی یہی کہا کہ جی طے ہوا ہے کہ کوئی صوبہ کسی صوبے کا بھی پانی کا حصہ نہیں لے گا، نہیں اٹھائے گا، نہ چوری کرے گا اور نہ کھائے گا۔ تو ہر صوبے کو اپنا پانی کا حصہ دیا جائے گا، اور جو بھی فیصلے پانی سے متعلق ہوں گے وہ متفقہ طور پر ہوں گے۔ اچھا، آگے کہا گیا ہے کہ جی پانی ایک انتہائی قیمتی وسیلہ ہے، اور آئین کے معماروں نے اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ لازم قرار دیا تھا کہ پانی کے تمام تنازعات کو باہمی افہام و تفہیم سے، خوش اسلوبی سے حل کیا جائے گا، اور کسی بھی صوبے کے خدشات کو تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مکمل احتیاط اور مشاورت سے دور کیا جائے گا۔ آگے ہے جی مندرجہ بالا نکات پر غور و خوض کے بعد کونسل نے فیصلہ کیا کہ 7 فروری 2024 کو دی گئی نئی نہروں کی تعمیر کے لیے عبوری ایکنک کی منظوری، اور 17 جنوری 2024 کو ہونے والے اجلاس میں جاری کیے گئے ارسا کی پانی دستیابی سرٹیفکیٹ واپس کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں فیصلے کیے گئے ہیں۔ منصوبہ بندی ڈویژن اور ارسا کو ہدایت دی جاتی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کو یقینی بنائیں تاکہ قومی یکجہتی کے مفاد میں اور تمام خدشات کو دور کرتے ہوئے باہمی افہام و تفہیم تک پہنچا جا سکے۔ یہ ہے پریس ریلیز جی۔ اب وزیر اعلیٰ صاحب نے اپیل کی ہے سندھ میں احتجاج اور دھرنوں میں شریک لوگوں کو، عوام سے، کہ وہ احتجاج اب ختم کریں، لیکن احتجاجی جو مظاہرین ہیں اور جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے شرکاء ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صبح تک تو دھرنے ختم نہیں ہوں گے، صبح تک چیزیں کلیئر ہوں، صورتحال واضح ہو، کیونکہ کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی پر یہ جو مظاہرین ہیں، دھرنے کے شرکاء ہیں، یہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ پیپلز پارٹی نے 25 اپریل کو بھی بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کر کے وزیر اعظم کے ساتھ تفصیلی ملاقات کر کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور اس میں اعلان کرایا وزیر اعظم سے کہ یہ منصوبہ
واپس لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم کے اعلان پر بھی لوگوں نے اعتماد نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا، اور انہوں نے دھرنے جاری رکھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جب اعلان کر دیا گیا ہے تو پھر سی سی آئی کا اجلاس کیوں بلایا گیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے سی سی آئی میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، سی سی آئی سے منظوری ہو سکتی ہے، تو ہم نہیں اٹھیں گے بھائی سی سی آئی کے اجلاس ہونے تک اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک۔ تو ابھی تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پھر حکومت نے 2 مئی کو ہونے والا سی سی آئی کا اجلاس ہنگامی طور پر سندھ حکومت کی درخواست پر آج بلا لیا گیا تھا، اور آج اس میں 4 وزراء اعلیٰ جو ہیں، چاروں وزراء اعلیٰ وہ ممبر ہوتے ہیں، خواجہ آصف صاحب ممبر ہیں، اور اسی طرح اسحاق ڈار ممبر ہیں، اسی طرح امیر مقام ممبر ہیں، یہ ممبر ہیں، وزیر اعظم ممبر ہیں، صدر وہ چیئر کرتے ہیں، اور 25 لوگ جو ہیں اضافی اسپیشل انوائٹی کے طور پر بلائے گئے تھے تمام صوبوں سے۔ تو آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نہریں نکالی نہیں جائیں گی، نہروں کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی مظاہرین کو قائل کرنے میں، آمادہ کرنے میں، مطمئن کرنے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ مظاہرین کا مطالبہ یہ تھا کہ نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھائی ایک تو نوٹیفیکیشن میں سے پھنس گیا ہوں میں، کہ نوٹیفیکیشن کس چیز کا؟ بھائی جب سی سی آئی کا فیصلہ جاری ہو گیا ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے انہوں نے دکھایا سی سی آئی کا فیصلہ، تو اس کے بعد نوٹیفیکیشن کی اہمیت نہیں رہتی، سی سی آئی کے فیصلے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنے دھرنے ختم کریں، لیکن دھرنے والوں نے کہا ہے کہ صبح فیصلہ کریں گے کہ آگے اگلا جو لائحہ عمل ہے ان کا کیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔